اچھا بھائی مولانا آگے کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی چلیے بھائی وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کریں گے. آپ کو کیا؟ ہاں آپ کو بھائی. جی لفظیتون مرفوع لفظاً خبر کس کی بھائی؟ کون ہے مبتدا محذوف؟ جی اچھا بھائی میں نے بتایا تھا کل ہی آپ کو بتایا الجرجانی جس کے آخر میں کیا آ جائے یا مشدد آ جائے اس کو کیا بناتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب، اور اس میں منصوب بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. تو لفظیتن میں بھی وہی یا آ رہی ہے اور ساتھ تائے تانیث بھی ہے بھائی، تائے تانیث بھی ہے بھائی. تو مذکر کے لیے تو تانی آئے گی لیکن مؤنث کے لیے کیا آئے گی؟ تا آئے گی. تو یہ بھی اس میں منصوب ہے مولانا. جی لفظیتن مرفوع لفظاً، اس میں منصوب ہی ضمیر مرفوع محلاً، اس کا نائب فاعل جی کس کو راجع ہے؟ کس کو؟ جی ضمیر راجع ہے عوامل کو. جی جی کیا بنائیں گے اس کو؟ کیا بنا رہے ہیں آپ اس کو؟ معطوفن علیہ. اچھا جی چلیں کرتے جائیے ترکیب بھائی. عاطفہ معنویتن اعراب سب سے پہلے مرفوع لفظاً صیغہ اس میں منصوب ہی ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً، اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع؟ عوامل کو راجع. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جی یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف بعضھا کی. جی بھائی آپ نے اس کو خبر کیسے بنایا؟ آپ نے کوئی ربط دیا اس کا اس کے ساتھ؟ جی اس میں منصوب ہے اپنے نائب فاعل سے ملا ہے، شبہ جملہ ہوا، اس کو آپ نے جوڑ دیا. جملے اور شبہ جملہ کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو کیا دیا جاتا ہے؟ حائز چاہیے. آپ اس کو وہ جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ، کوئی آپ نے ربط دیا؟ جی کیا کریں گے آپ؟ کس کی طرف؟ ہاں ہیا ضمیر کس کو راجع ہے؟ بعضھا مبتدا کی طرف راجع کریں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی بعض مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. ضمیر غائب کیا، یہ مرجع کیوں نہیں تلاش کرتے؟ جی یہ ضمیر کس کو راجع؟ مئات عامل کو. کس کو راجع؟ مئات عامل کو راجع. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کرو ذرا. بعض ان سو عوامل میں سے لفظی ہیں اور معنوی ہیں، اور باقی بعض کیا ہیں؟ بعض تو لفظی اور معنوی ہیں اور باقی بعض جی وہ تو آگے انہی کی تقسیم ہو رہی ہے بھائی. لفظی کی آگے تقسیم ہو رہی ہے سماعی اور قیاسی. جی
ہاں بعض لفظی ہیں اور بعض کیا ہیں؟ اب بات بن رہی ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں کے لیے الگ مبتدا نکالنا پڑے گا. بعضها لفظیت و بعضها معنویت. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ ہاں معنی کے مطابق ترکیب ہوگی بھائی. تو لفظیت مرفوع لفظاً صیغہ کون سا؟ یہ اس میں منصوب ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر نائب فاعل جو راجع کس کو؟ مبتدا محذوف. مبتدا محذوف اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ بعضها بعضو مرفوع لفظاً مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضافن جو کس کو راجع ہے؟ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ میعت و عامل کا بیان ہو رہا ہے کہ ان 100 عوامل میں سے بات کیا ہیں؟ لفظی ہیں. تو ضمیر راجع ہوئی میعت و عامل کی مضاف بعضو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور لفظیتن یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ ہو کر اس کے لیے. اور یہ لفظیتن کے اندر ہیا ضمیر ہم نے کس کو راجع کی؟ بعضها کو. کس کو؟ بعضها کو. سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہیا ضمیر ہے، آپ بعض کو راجع کر رہے ہیں، بعض تو مذکر ہے. جی بھئی یہ بعض کس سے عبارت ہے؟ کون ہے بعض؟ عوامل ہیں. کون ہیں؟ تو جو ضمیر کے مرجع کے ساتھ مطابقت عام ہے، چاہے لفظوں کے اعتبار سے ہو چاہے معنی کے اعتبار سے ہو، تو یہاں معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مطابقت موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ تو بعضها لفظیتن اس کے لیے بعضها الگ نکالیں گے، و بعضها معنویتن اس کے لیے بعضها مبتدا الگ نکالیں گے. بھائی یہاں اور بھی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں مولانا. ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے بھائی، اور کوئی ترکیب کریں گے بھائی؟ جی آنی نکال لیں. یہاں پر کیا نکال لیں گے؟ آنی. بھائی عوامل نحو میں کتنے ہیں؟ 100 ہیں، یعنی کہ لفظی اور معنوی. سمجھ میں آیا؟ آنی لفظیتن و معنویتن، یعنی کہ لفظی اور معنوی. تو آنی فعل. جی کریں ترکیب. جی آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل لفظیتن منصوب لفظاً اس میں منصوب ہی ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر نائب فاعل کس کو راجع کریں گے؟ جی میعت و عامل کو اب راجع کریں گے. پہلے کس کو راجع کی تھی؟ بعضها کو. اب تو یہاں مبتدا ہے نہیں، اس کی طرف راجع نہیں کریں گے. تو یہ لفظی کون ہے؟ کس میں سے ہیں؟ میعت و عامل کو بھی راجع نہ کرو بھائی. یہ ٹھیک ہے. میعت و عامل کو آگے معنویہ کا اسی پر عطف کر دیں گے بھائی. ٹھیک ہے دونوں کا. آنی لفظیتا و معنویتا، یعنی وہ میعت و عامل کیا ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی ہیں. تو لفظیت یہ شبہ جملہ ہو کر اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوفن علیہ، وہ حرف عطف معنویتا منصوب لفظاً اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع؟ میعت و عامل کو راجع. تو یہ شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ہوا. کس کے لیے؟ آنی فعل کے لیے. آنی. اور کیا ترکیب کریں گے؟ احدها ان میں سے ایک، ان عوامل میں سے ایک لفظی ہے، دوسرا معنوی ہے. نہیں بھائی یہاں نہیں بن سکتا، وہ تو 100 ہیں. احدها ثانیہ ایک اور 2 کر دیا آپ نے، باقی 98 کدھر گئے؟
اور بھائی اور کیا ترکیب کریں گے جی شاباش، یہ میعت و عامل سے بدل بنا لو بھائی. میعت و عامل کیا ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی ہیں، لفظی ہیں. تو میعت و عامل، میعہ کیا ہے؟ مرفوع، تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک. تو لفظیتن کیا ہوا؟ مرفوع لفظاً، یہ بدل ہے، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا بھائی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لفظیتن مرفوع لفظاً، ہی ضمیر جی مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل. یہ کس کو راجع ہے؟ میعت و عامل کو. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف معنویتن صیغہ اس میں منصوب بھائی. ہوا ضمیر، ہی ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن نائب فاعل. یہ بھی کس کو راجع؟ میعت و عامل کو. تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بدل بھائی. کیا ہوا؟ بدل. اور میعت و عامل کو کیا بنایا تھا؟ مبدل منہ. تو اب مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر اب یہ خبر بنے گا کس کی؟ انا کی. کس کی خبر بنے گا؟ انا کی خبر بنے گا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور کوئی ترکیب بھائی؟ ایک ترکیب تو ہوئی بعضها لفظیتن و بعضها معنویتن. ایک ترکیب ہوئی آنی لفظیتن و معنویتن. ایک ترکیب کیا ہوئی؟ اس کو ہم نے بدل بنایا میعت و عامل لفظیتن و معنویتن. جی اور ترکیب کوئی کس کے لیے؟ شاباش. یہ ہیا مبتدا ہے. معلوم ہوا بڑے بڑے نحوی بیٹھے ہیں بھائی. اچھا یہ خبر بنے گی ہیا مبتدا کے لیے. ایک ہی پہلے بعضها الگ الگ نکالا تھا، اب ایک ہی نکال لو. ہیا ضمیر، اور یہ ہیا ضمیر کس کو راجع؟ میعت و عامل کو. کس کو؟ وہ 100 عوامل کیا ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی ہیں. اب ایک کے لیے خبر بن گئی. سمجھ میں آیا؟ تو ہیا ضمیر مرفوع محلن. پہلے لفظیتن معنویتن کی ترکیب کریں. لفظیتن اس میں منصوب مرفوع لفظاً، اس میں منصوب ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کا جو کس کو راجع؟ مبتدا محذوف کو. اور وہ کیا ہے مبتدا محذوف؟ ہیا. تو یہ صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف معنویتن. اس میں مرفوع لفظاً، اس میں منصوب ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع ہے؟ مبتدا محذوف کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جی خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہیا کے لیے. تو لفظیتن کی ہیا ضمیر بھی ہم نے کس کی طرف لوٹائی؟ ہیا جو مبتدا ہے. اور معنویتن کی ہیا ضمیر بھی کس کی طرف لوٹائی؟ اور وہ جو مبتدا ہیا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ میعت و عامل کو. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی تم کرو بھائی. جی فا تفصیلیہ کریں بھائی. اللفظیہ بھائی لفظیہ صیغہ اللفظیہ کیا ہے؟ اس میں منصوب ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا نائب فاعل. وہ کس کو راجع کریں گے؟ جی الف لام کو کیوں راجع کریں گے؟ الف لام الذی کے معنی میں تو نہیں ہے. الذی کے معنی میں وہ الف لام ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، وہ بھی جبکہ بمعنی کس کے ہوں؟ حدوث کے ہوں. تو یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول تو نہیں ہے.
جی کس کو راجع ہوگی ضمیر بھائی؟ بھائی اس کے لیے موصوف محذوف نکال لیں گے. اللفظیہ کیا ہے مولانا؟ عوامل. کیا ہیں؟ تو العوامل اللفظیہ. تو بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے لیے موصوف محذوف نکالیں گے. تو ہیا ضمیر اس موصوف عوامل کو راجع ہے، اور وہ بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں. لہذا اس کی طرح ضمیر بھی کون سی لوٹے گی؟ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹے گی. جی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال. شاباش. دیکھا معرفہ کے بعد منہا جار مجرور آئے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنایا کرتے ہیں؟ حال بنایا کرتے ہیں. جی من جارا ہا ضمیر مجرور محلن کس کو راجع ہے؟ جی لفظیہ کو. ہاں مئات لفظی کس میں سے ہے بھائی؟ مئات عامل کتنی قسم پر ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی. بس لفظی جو ہیں منہا کس میں سے؟ ان 100 میں سے. علی ضربینی وہ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں. تو ہا ضمیر راجع ہے مئات عامل کو. جی کائنہ کو چھوڑو ثابت نکالو. بس ہا ضمیر جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتتن کہہ رہے ہیں بھائی. کیا نکالیں گے؟ ثابتتن کیوں نکالیں گے؟ حال ہے جو وہ کیا بنے گا؟ حال. اور حال کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. لہذا یہاں منصوب نکالیں ثابتتن. بھائی ثابتتن آپ نے کیوں نکالا؟ ثابتن کیوں نہیں نکالا؟ مذکر کیوں نہیں نکالا؟ مؤنث کیوں نکال رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ تو ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، اس کو لوٹنے دو. اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جی شاباش بھائی. ذوالحال العوامل اللفظیہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو مؤنث کی طرف کون سی ضمیر ہمیں چاہیے؟ مؤنث کی. اور مؤنث کی ضمیر ثابتن میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے؟ ثابتتن میں ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن سے. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل. اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. کس کو راجع؟ جی ذوالحال کہو. کس کو راجع؟ حال کو کس سے آپ جوڑ رہے ہیں؟ ذوالحال. تو راجع ہے ذوالحال کو، عوامل لفظیہ کو. جی جی ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ہوا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا. اعلی جارہ ضربین مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن اس میں فاعل کے ساتھ. جی ثابتن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. بھئی آپ نے خبر کیسے بنایا؟ خبر کو آپ نے مبتدا کے ساتھ کوئی ربط دیا؟ کیا صیغہ بھی بدل لیا فوراً بھائی؟ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ ثابتتن. دیکھا غائب کی ضمیریں جو ہیں ان کے مرجع تلاش کرو بھئی. آپ کی آدھی عبارت اسی سے ٹھیک ہو جائے گی. تو نکالیں گے ثابتتن نکالیں گے، ثابتن نہیں، کیونکہ آگے پیچھے مبتدا کون تھا؟ العوامل اللفظیہ، اور وہ ہے مؤنث. تو ضمیر بھی ہمیں کون سی چاہیے؟
اور مؤنث کی ضمیر کس صیغے میں آئے گی؟ ثابتتن میں، تو متعلق ہوا ثابتتن میں سے، اور اس کے اندر ہی ضمیر جو راجع ہے مبتدا کو، تو یہ شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ۔ تو لفظی عوامل لفظی اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہوں؟ ان 100 عوامل میں، منہا بھائی عوامل لفظی اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہوں؟ 100 عوامل میں سے جو ہیں اعلی ضربینی، کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں۔ جی آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلیے بھائی آپ کریں بھائی۔ بھائی وہ پیچھے میں نے لفظیتوں و معنویتوں میں 3-4 ترکیبیں بتائی تھیں، وہ ساری یہاں پر جاری کریں بھائی۔ سماعی اعراب بتاؤ۔ مرفوع لفظاً، شاباش۔ سماعیت مرفوع لفظاً، اس میں منصوب ہی ضمیر، مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، کس کو راجع؟ بھائی آپ ترکیب کیا کریں گے بتائیں پہلے۔ احدو ان میں سے ایک، ہاں ضمیر کس کو راجع کر رہے ہیں؟ کس کو راجع کر رہے ہیں؟ لفظیہ میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی نہیں بھائی۔ اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں احدھا سماعیۃ وثانیھا قیاسیۃ، یہ ترکیب کریں گے بھائی۔ ایک ان میں سے کیا ہے؟ سماعی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ قیاسی ہے۔ کس میں سے ایک سماعی ہے اور ایک قیاسی ہے اور ایک سماعی ہے؟ کس میں سے؟ لفظیہ میں سے۔ اور لفظیہ کتنے ہیں یہ بتایا انہوں نے کوئی؟ آپ کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ لفظی 2 قسم پر نہیں ہیں ہی 2 قسمیں نہیں ہیں ان کی، بلکہ لفظی خود ہی کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ان 2 میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی ہے، اور ایک کیا ہے؟ احدھا، یہی معنی بنتا ہے نا۔ ان لفظیہ میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی، اور ایک کیا ہے؟ قیاسی۔ جی کیا کریں گے؟ احدہما، وہ قسمیں، ان 2 قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ سماعی ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ قیاسی۔ تو ہما ضمیر لگاؤ تاکہ وہ ضربین کو راجع ہو، ان 2 قسموں میں سے۔ سمجھ میں آیا؟ احدہما سماعیۃ وثانیہما قیاسیۃ۔ آپ کیجئے ترکیب بھائی۔ تو سماعیۃ اس میں منصوب، مرفوع لفظاً اس میں منصوب، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر نائب فاعل، یہ کس کو لوٹائیں گے اب؟ احدہما کو۔ اچھا بھئی یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہی، احد تو مذکر ہے اور ہی ضمیر تو مؤنث ہے۔ شاباش، مطابقت عام ہے، چاہے لفظ کے اعتبار سے ہو چاہے معنی کے اعتبار سے۔ تو یہ احد، یہ ایک احد سے کیا مراد ہے؟ قسم، اور قسم کس کی ہے؟ لفظی کی، اور لفظی کیا ہے مولانا؟ عوامل ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوئے؟ عوامل مراد ہوئے بھائی۔ اعراب بتاؤ۔ مرفوع کیوں کہا آپ نے احد کو؟ شاباش، مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے، مرفوع لفظاً۔ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟
کوئی مبنی آگے آ جائے تو اس کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف بنا دیں گے. جی اسم کے بعد کیا آ رہی ہے؟ ضمیر متصل. اور جس اسم کے بعد بھی ضمیر متصل ہے کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضافل ہے بھائی. تو احد مرفوع لفظاً مضاف ہما ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. کس کو راجع ہما ضمیر؟ ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ ابھی تو بتلایا آپ کو. لفظیہ ضربین کو راجع ہے. ضربین کو بھائی. مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر. شاباش. آگے وثانیہما. اچھا جی. شاباش. قیاسیت صیغہ اسم منصوب مرفوع لفظاً. ہیا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل. راجع بس کس کی طرف راجع ہے؟ مبتدا کی طرف. اور وہ مبتدا کیا ہے؟ ثانیہما. جی اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوا. مبتدا محذوف کون ہے؟ ثانیہما. جی تب ترکیب کریں ثانیہما. ثانی مجرور. بھائی آپ نے اس کو مجرور کیوں کہا؟ ہاں شاہ بھائی. مجرور تو دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں. کون سی؟ ایک جس پر کیا داخل ہو، اس پہ کوئی حرف جر ہے، یا دوسرا ہے مضاف الیہ. اس سے پہلے کوئی مضاف آیا تو مجرور تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. تو اس میں کیا بننا ہے؟ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی. یہ ہے مرفوع. اب پتہ چلا وہ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مرفوع تقدیراً ہوگا. یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں یہ اس میں منقوص ہے. قاضی کی طرح ہے مولانا. قاضی اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو. ما قبل کسرہ ہو اور اس پر نصب تو آ سکتا ہے. رفع اور جر کیا آئیں گے؟ تقدیری. جاءنی القاضی. دیکھا یا رفع تقدیری ہے. رأیت القاضیہ یہ البتہ فتحہ آ رہا ہے. اور مررت بالقاضی تو یا ہے. یا پر ہونا رفع اور جر کسرہ جو ہے ثقیل ہے. فتحہ البتہ آ سکتا ہے. ثانی مرفوع تقدیراً مضاف. ہما ضمیر ہما ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. کس کو راجع؟ ضربین کو. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. شاباش. مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش. یہ کتنی ترکیبیں ہوئی ابھی بھائی؟ ایک ہوئی ہے. جی اور کون کرے گا؟ چلیے بھائی. کیا ترکیب کریں گے ذرا پہلے بتا دیں. آنی. آنی کیا ہے؟ فعل. اور اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ فاعل. اور فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع ہو سکتا ہے اور کوئی مرفوع. لہذا سماعیتن تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. رفع اس پر پڑھ ہی کیا پڑھیں گے؟
ہاں اس کو مفعول نصب پڑھو جی. سماعیتن اعراب سب سے پہلے محلن آپ نے کیوں کہا؟ لفظاً کیوں کہا؟ شاباش. نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ. تو یہ منصوب لفظاً ہوا. سماعیتن اس میں منصوب لفظاً. ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل کس کو راجع؟ کس کو؟ بھئی یہ سماعی کس کی قسم بتلا رہے ہیں؟ لفظیہ کی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ راجع ہے عوامل لفظیہ کو. بھئی کس کو راجع ہے؟ العوامل لفظیہ کو. جی جی سماعیتن اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جی مفعول. بھائی آگے معطوف بھی تو آ رہا ہے اس کو بھی ملاؤ ساتھ. معطوف علیہ وہ حرف عطف اعراب بتاؤ جی. بھئی یہ منصوب کیوں ہے؟ معطوف ہے. شاباش. اس کا معطوف علیہ منصوب تھا تو معطوف بھی کیا ہوگا جی. تو قیاسیتاً منصوب لفظاً اس میں منصوب. ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا جی جو کس کو راجع ہے؟ العوامل لفظیہ کو راجع ہے. العوامل لفظیہ جی. اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شاباش. مفعول ہوا آنی فعل مقدر کے لیے جی. شاباش. آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. شاباش. آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. آنی یعنی کہ میری مراد یہ ہے. آنا ہے نا آنا اس کے اندر. تو میری مراد کیا ہے؟ سماعی ہے اور کہ وہ لفظی سماعی ہیں اور قیاسی ہیں. بھائی دو ترکیبیں ہو گئیں. بھائی تیسری ترکیب کون کرے گا جی؟ کیا ترکیب کریں گے پہلے بتلا دیں جی. کس کو مبتدا خبر بنائیں گے؟ پوری جملہ بول دو جو آپ نے بنانا ہے. ہی سماعیت و قیاسیت جی. تو بس مختصر کریں اب. بھائی ہیا کیا بنے گا؟ مرفوع محلن. یہ کس کو راجع کریں گے آپ؟ کس کو؟ اللفظیہ. کیونکہ یہ تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ لفظیہ کی. تو سماعیتن یہ کیا اس کے اندر ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ مبتدا کو راجع کریں گے جو آپ نے محذوف نکالنا ہے. اور قیاسیتن اس کے اندر بھی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ تو سماعیتن ہو جائے گا معطوف علیہ اور قیاسیتن ہو جائے گا معطوف. اور ان دونوں کی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ مبتدا کو. اور مبتدا محذوف کیا نکالیں گے؟ ہیا. شاباش. تو یہ کیا بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ کہ وہ لفظی سماعی اور قیاسی ہیں. آگے چوتھی ترکیب کون کرے گا؟ ہو گئی چاروں. جی چوتھی ترکیب کون کرے گا؟
بھائی دیکھو احدہما سماعیت وثانیہما قیاسیت، ایک ترکیب ہو گئی. ہی سماعیت و قیاسیت، دو ترکیبیں ہو گئیں. اور اعنی سماعیت و قیاسیت، کتنی ہو گئیں؟ تین. چوتھی ترکیب کیا؟ بدل بنا لیں. کیا بنا لیں؟ بدل بنائیں. کیسے پڑھیں گے؟ مبدل منہ کون؟ دو قسمیں بیان ہو رہی ہے نا، تو یہ سے بدل، تو وہ مبدل منہ، اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہے؟ مجرور. تو بدل کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ تو یہ سماعیت و قیاسیت. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو آپ جی پھر جب سماعیتین آپ نے بدل بنا رہے ہیں تو اس کی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ جی اچھا مبدل منہ، میں نے کہیں کہا مبدل منہ کو ضمیر لوٹانا ضروری ہے. اچھا کس کو راجع کریں؟ ضرب کو ضربین کو ہی راجع کریں. جی لفظیہ کو راجع نہیں ہونی چاہیے بھائی. ہاں ذرا کرو ربط دو، ذرا بتاؤ کہاں سے ضابطہ ٹوٹتا ہے، ذرا بتلاؤ. تو ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ بدل کا ذکر ہے وہاں؟ کیا ہے؟ اچھا سماعی. خود غور کرو بھائی، خود غور کرو سارے ذرا. فاللفظیت منہا علی ضربین، لفظی ان میں سے دو قسم پر ہیں، سماعی ہیں اور قیاسی ہیں. کون سماعی ہیں اور کون قیاسی ہیں؟ لفظی بھائی. کون ہے بھائی؟ لفظیہ کو نہیں راجع ہونی چاہیے، لفظیہ کو راجع ہونی چاہیے. اچھا تو اس کے اندر ہیا ضمیر کس کو راجع ہوگی؟ لفظیہ. اور قیاسیتین اس کے اندر بھی ہیا ضمیر کس کو ہوگی؟ لفظیہ کو راجع ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ بدل. اچھا آپ مولانا عبارت پڑھیں گے تو یہاں پر آپ ہر تینوں طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ابھی ترکیبیں کی بھائی. لفظیتوں و معنویتن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظیتوں و معنویتن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظیتوں و معنویتن یہ بھی تینوں پڑھیں یعنی آپ نے چار ترکیبوں میں. پھر آتا ہے فاللفظیت منہا علی ضربین سماعیتوں و قیاسیتن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. یا مولانا منصوب پڑھیں فاللفظیت منہا علی ضربین سماعیتوں و قیاسیتن، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. فاللفظیت منہا علی ضربین سماعیت و قیاسیت. بھائی سمجھ میں آیا؟ آپ نے تین چار ترکیبیں پڑھی، ان کی ہر ترکیب کے مطابق اب اعراب پڑھیں بھائی. جی آگے کون کرے گا؟ اچھا وہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
بس ترکیب دیکھیں نا، آپ نے جو ترکیبیں کی ہیں اس کے مطابق دیکھ لیں. ہاں یہ لفظیت معنویت میں تو جر والی کوئی ترکیب ہم نے نہیں کی، تو یہ منصوب اور مرفوع پڑھ سکتے ہیں، مجرور نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی آگے پڑھیے، کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی آپ کریں. آپ نے کی نہیں ابھی؟ کب کی ہے؟ کل کی تھی. آپ نے کی ہے کل؟ چلو بھائی کرو. جی فا تفصیلیہ السماعیت مرفوع لفظاً اس میں منصوب اس میں منصوب کا، اس میں مفعول نہ کا، اس کو بس اس میں منصوب، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل. جی مرجع چاہیے ہمیں ضمیر غائب کی ضمیر کا. کون؟ سماعی سماعی ہے بھائی، پیچھے ترکیب نہیں ہوئی بھائی، بالکل اس جیسی ایک ترکیب گزر چکی ہے، سوچنے کی کیا بات ہے؟ جی نہیں بھائی، کس کو راجع ہے؟ العوامل کو راجع ہے، اس کا موصوف محذوف ہے بھائی. اللفظیہ کے اندر بھی تو آپ نے کیا نکالا تھا؟ العوامل اللفظیہ، یہاں بھی العوامل السماعیہ، تو یہ موصوف کی طرف راجع. العوامل مرفوع لفظاً اس کا موصوف، اور السماعیہ تو شبہ جملہ ہو کر اس کی صفت، اور اس کے اندر ہیا ضمیر کس کو راجع ہے؟ موصوف کو. کس کو راجع ہے؟ موصوف صفت مل کر ذوالحال. کیا ہوئے؟ ذوالحال. جی من جار ہا ضمیر مجرور محلاً کس کو راجع؟ سماعی کس میں سے ہیں؟ سماعی کس میں سے ہے؟ ابھی تو بیان کیا انہوں نے، لفظی میں سے ہے. لفظی کی دو قسمیں بنائی، ایک سماعی اور ایک قیاسی. تو سماعی کس میں سے ہوئے؟ لفظی میں سے ہوئے، تو یہ ہا ضمیر راجع ہے لفظیہ کو. جی شابت جان مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتاً صیغہ اس میں فاعل کے ساتھ. اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل کس کو راجع ہے؟ اچھا لفظیہ کو راجع. ٹھیک آگے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. کس کے لیے؟ السماعیہ کے لیے، العوامل السماعیہ کے لیے. بھائی حاضر الحال میں آپ نے کوئی ربط نہیں دیا، آپ کیسے حال بنا رہے ہیں؟ شبہ جملہ کو حال کیسے بنا رہے ہیں؟ جوڑ کیسے رہے ہیں ذوالحال سے؟ ہاں ثابتتاً میں جو ہیا ضمیر ہے وہ کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو. ذوالحال کو. جی ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. احد اعراب بتاؤ بھائی. احد مرفوع لفظاً معطوف علیہ. بھائی اس پر آپ رفع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلی وجہ تو ہمیں بتائیں. شاباش خبر بنے گی، اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ ہاں جی مرفوع لفظاً معطوف علیہ وہ حرف عطف. مرفوع لفظاً معطوف بھائی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز، کیونکہ عدد ہے اور عدد کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تمیز کا. 91 کیا چیز ہے بھائی؟ آگے تمیز چاہیے. عاملاً منصوب لفظاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر. ترکیب سمجھ میں آئی؟ آگے کی
آگے کون کرے گا؟ والقیاسیۃ منہا، کون کرے گا؟ چلیے بھائی آپ کریں بھائی. یہ وہ ابتدائیہ کہاں سے لے کر آتے ہیں آپ؟ مجھے یہ تو بتائیں. عاطفہ، وہ عاطفہ، وہ ابتدائیہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ. کلام کی، یہ کلام کی ابتدا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا. یا کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ وہی بات جو چلی آ رہی ہے اسی کی تفصیل در تفصیل کرتے جا رہے ہیں بھائی. وہ عاطفہ، اعراب سب سے پہلے. القیاسیۃ مرفوع لفظاً اس میں منصوب، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً، اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع ہے؟ العوامل محذوف جو اس کا موصوف ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت العوامل کے لیے موصوف صفت مل کر ذوالحال من جارہ ہا ضمیر مجرور محلاً کس کو راجع ہے؟ یہ قیاسی کس میں سے ہیں؟ لفظیہ میں سے. ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ لفظیہ کو. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتاً کے ساتھ. ثابتتاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل کس کو راجع ہے؟ کس کو؟ لفظیہ کو راجع. کیوں بھائی کس کو راجع ہے؟ جی ذوالحال کا ہونا. اس کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ حال بنانا ہے. تو اس کی ضمیر کس کو لوٹاؤ؟ ذوالحال سے ربط دینا ہے ہم نے. جی ذوالحال کو راجع. جی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. جی ذوالحال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مبتدا. سبعۃ مرفوع لفظاً مضاف. کیسے؟ اچھا جی عوامل مجرور لفظاً مضاف الیہ. شابہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی مبتدا کے لیے. تو سبعۃ مرفوع لفظاً مضاف، عوامل مجرور لفظاً مضاف الیہ. اب ذرا اس کو پڑھو عبارت کو. والقیاسیۃ پوری پڑھو، وقف نہیں کرنا آپ نے. والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل. بھائی کیوں بھائی کیا پڑھیں گے؟ جی عواملہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ عواملہ. کیوں پڑھیں گے عواملہ؟ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ جی جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے اور یہ کیا ہے؟ قائم مقام ہے. کتنے اسباب کے؟ 2 سببوں کے. تو یہ غیر منصرف ہے بھائی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور لفظاً یا مجرور تقدیراً؟ کیا کہیں گے اب بھائی؟ سبعۃ مرفوع لفظاً مضاف، عوامل مجرور لفظاً کہیں گے تقدیراً کہیں گے؟ لفظاً کہیں گے بھائی. غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کی صورت میں ہے؟ تو یہ لفظاً مجرور ہے. لفظاً کیا ہے؟ ہاں اس کا جر آیا ہی فتحہ کی صورت میں. جیسے مولانا باز کا جر یا کے ساتھ آیا کرتا ہے، اس کا جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ آتا ہے.
بھائی آپ نے نہیں پڑھا کہ جب جمیع الباب باللامی وجمیع الباب باللامی او الاضافتی ینجر بالکسر، پڑھا یعنی کافیہ میں بھائی کہ سارا کا سارا باب جو غیر منصرف کا ہے اس پر جب الف لام آ جائے یا اضافت ہو تو اس پر کیا آ جائے گا؟ کسرہ۔ پھر ہاں وہ مضاف کی بات ہوئی ہے، غیر منصرف اگر مضاف ہو جائے تو اس پر کیا آ جایا کرتا ہے؟ کسرہ آ جایا کرتا ہے۔ مضاف الیہ کی بات انہوں نے نہیں کی، یہاں یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ چلیے مولانا بس کرتے ہیں، بس هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ اچھی طرح دہراؤ بھائی ان ترکیبوں کو، بھائی یہ ذرا مشکل آئیں شروع میں۔ دعا کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کے بعد ساتھیوں نے بھی دعا کا لکھا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی حاجات پوری فرمائے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اے اللہ سب کو روحانی و جسمانی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جسمانی و روحانی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ان کے جو عزیز و قاری وفات پا چکے ہیں، جو اساتذہ وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔